بہت سے لوگ وظیفہ پڑھتے ہوئے بولتے نہیں، کہتے ہیں بولنا نہیں، وہ اس لیے کہ ان کے خشوع خضوع میں خلل پڑتا ہوگا نا. کیا دم کرتے ہوئے کسی سے کوئی بات نہیں کر سکتے؟ نہ کرے تو بہتر ہے، تاکہ ایک کام جو کر رہے ہیں اس کو تسلی سے کرے، ورنہ بھول جائیں کہ کیا پڑھا تھا کیا نہیں پڑھا تھا. کسی نے لکھا ہے چہرے پر لگانے کے لیے دوائی کریم سے پہلے سورۃ البقرہ کی آیت سے بغت اللہ ومن احسن من اللہ سے بغت پڑھ لیں. قرآن کی آیت ہے، لیکن قرآن کو صرف ان مقاصد کے لیے نہیں. اس آیت کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس سے بغت سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا رنگ. آپ کو دیکھ کے خدا یاد آئے. ٹھیک ہے. جن کتنی قسم کے ہوتے ہیں، کتاب ایک لے لیں وہاں سے بک سٹال سے جو جنات پر ہے، اور وہ پوری پڑھ لیں، سب پتہ چل جائے گا. بعض اوقات نیومرولوجسٹ قرآنی آیت یا سورت کسی خاص مسئلے کے لیے بتاتے ہیں. انہیں ان کے کہنے پر پڑھنا یا یقین رکھنا کہ اللہ شفا دے گا یقین کیا جا سکتا ہے. تو اس سے زیادہ یقین رکھے نا ان چیزوں پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. ٹھیک ہے، وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ آیت پڑھو تو پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے. یہ کسی نے لکھا ہے کہ کل آپ نے جو ہوم ورک دیا تھا بلڈ گروپ کے بارے میں تلاش کرنے کا، تو اس کا بہت فائدہ ہوا اور مزہ بھی آیا. کیونکہ وہ وقت جب کوئی چیز کھائی اور دوسروں کو نقصان نہیں اور مجھے ہوا تو یاد آیا اور بات بھی سمجھ آ گئی کہ ایسا ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی کہ ایک ہی چیز دوسرا کھا رہا ہے اس کے لیے ٹھیک ہے اور میں نے کھائی تو میں بیمار ہوں. خیر، اپنے بلڈ گروپ کے حوالے سے تو بہت سی چیزیں پتہ چلی. یہ کوئی جنرل باتیں جو اس چارٹ میں تھی وہ شیئر کروں گی. جو چارٹ انہوں نے پڑھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہنی سوٹیبل فار آل بلڈ گروپس، یعنی ہنی ایسی چیز ہے جو آل بلڈ گروپس کے لیے ٹھیک ہے. فگ ایکسیلنٹ فار آل، سب بلڈ گروپس کے لیے بہترین. ہائیلی بینیفیشل فار آل بٹ سوٹیبل فار بی ٹائپ. ڈیٹ سوٹیبل فار آل بلڈ گروپس، یعنی کھجور بھی سارے بلڈ گروپس کے لیے سوٹیبل ہے. اچھا، پھر انٹرسٹنگلی پورک پوائزنس فار آل بلڈ گروپس، سب کے لیے نقصان دہ، حیرت کی بات ہے. پھر ہیم، یہ بھی پورک کی قسم ہوتی ہے، یہ بھی لکھا ہے پوائزنس فار آل بلڈ گروپس. پھر بیکن پوائزنس فار آل بلڈ گروپس. جب میں یہ چارٹ پڑھ رہی تھی تو مجھے جہاں ان چیزوں کا جو مجھے بہت پسند ہے، مثلاً آئس کریم، پتہ چلا جو میرے لیے ہرگز فائدہ مند نہیں، تو اس پر بہت دکھ بھی ہوا. خوشی ہونی چاہیے تھا کہ پتہ چل گیا. الحمدللہ ساتھ جب یہ پڑھا تو اطمینان اور خوشی حاصل ہوئی. جن اشیاء کا قرآن و حدیث سے فائدہ معلوم ہوتا ہے وہ سائنس کی تحقیق سے بھی سب کے لیے قابل استعمال اور فائدہ مند ہے. اور جس چیز کو قرآن نے حرام کیا، لحم الخنزیر، اس کی تینوں معروف قسمیں انسانی جسم اور ہر قسم کے بلڈ ٹائپ کے لیے زہر ہیں. اللہ اکبر. پڑھ کر خوشی بھی ہوئی اور اللہ پر پیار بھی کہ اس نے کتنے پہلے ہی تاکیدی طور پر ہمیں اس چیز سے خبردار کر دیا جو ہمارے لیے اچھی نہ تھی، اور ان کے متعلق علم بھی دیا جو مفید ہے. اللہ ہم سب کو حلال طیب اور جو ہماری اپنی صحت کے لیے اچھا ہو وہی کھانا نصیب کرے.